السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بیٹا، فیض الادب جو کتاب ہے اس کو پڑھنے کا ہمارا فائدہ کیا ہے وہ ہم بتا دیں۔ پہلے فیض الادب بچوں یہ عربی زبان کی کتاب ہے۔ فیض الادب کے اندر علامہ بدر الدین احمد قادری رضوی علیہ الرحمت والرضوان نے ابتدائی بچوں کے لیے جس طریقے پر عربی کے جملے رکھے ہیں اور جس طریقے پر اردو ذکر کی ہے اور اس کی عربی بنانے کے لیے کہا گیا ہے، بیٹا یہ کتاب اگر ہم اسی طرز پر محنت سے یاد کر لیں اور محنت سے پڑھیں تو ہمیں عربی سمجھ میں آنے لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ کو اس کتاب میں کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ آئیں سارے الفاظ کو آپ یاد کرتے رہیں، کاپی اور پینسل ساتھ میں رکھیں۔ جب بھی کوئی لفظ ایسا آئے جس کا معنی آپ کو یاد نہیں ہے اس لفظ کو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کے سامنے اس کا معنی لکھ لیجئے۔ اس طریقے سے ہر دن سبق میں اگر آپ کے سامنے 10 الفاظ آئے یا 5 بھی الفاظ آئے تو 5 الفاظ آپ نے کاپی میں لکھ لیے، ان کے معنی ان کے سامنے لکھ لیا تو وہ 5 الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو جائیں گے، وہ 5 الفاظ یاد ہو جائیں گے بیٹا۔ اب اس طریقے سے آپ نے ایک مہینے میں 8 بار اگر کتاب پڑھی، 8 سبق پڑھے تو 8 سبق پڑھنے سے 40 الفاظ ایک مہینے میں آپ کو یاد ہو گئے، اور وہیں پر اگر آپ کو ہر دن سبق میں 10 الفاظ آ گئے اور 10 آپ نے یاد کیے تو ایک مہینے میں اگر آپ نے 8 اسباق پڑھے تو 8 اسباق میں آپ کو 80 الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے عربی ادب کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے ہر کتاب میں بیٹا اگر آپ نے ایسا ہی کام انجام دیا، ایسا ہی کیا کہ آپ ایسے الفاظ کو کاپی میں لکھتے رہے جن کے معنی آپ کو یاد نہیں ہے اور ان کو لکھ کر، ان کے معنی کو لکھ کر ان کو آپ نے یاد کیا، تو 2-3 سال کے اندر بچوں ہمارے پاس، آپ کے پاس اتنے الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ جب بھی آپ سے کسی لفظ کی عربی، کسی لفظ کی، کسی چیز کی عربی پوچھی جائے گی تو آپ اس کا معنی بتا دیں گے۔ اس کو آپ کوئی عربی کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے ذہن میں اس کا معنی ہوگا، کوئی اردو کا لفظ سامنے آئے گا تو اس کا معنی عربی زبان میں اس کی عربی کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی۔ اور بیٹا جب ہم کو یہ حال ہمارا ہو جائے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز آئے تو اس کی عربی ہمیں معلوم ہو، کوئی اردو کا لفظ ہم سے بولا جائے تو اس کی عربی ہمیں معلوم ہو، تو جب اتنے الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے نا تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ مرکب کرنا، ان کو جوڑ کے سینٹینس اور جملہ بنانا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ ہمارے مدارس میں چاہے وہ طالبات ہوں یا طلبہ ہوں، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ رہتی ہے کہ وہ 7-7، 8-8، 9-9 سال، 11-11 سال طلبہ ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ فضیلت تک پڑھ کر بھی نہ انہیں عربی بولنا آتی ہے، نہ عربی میں وہ مضمون لکھ پاتے ہیں،
اور کہیں پر کسی لٹریچر کی، کسی ادب کی کتاب اگر ان کے سامنے رکھ دی جائے تو نہ وہ اس عبارت کا ترجمہ بآسانی کر پاتے ہیں۔ یہ پریشانی کیوں ہے اتنے سال پڑھنے کے بعد؟ یہ طلباء کے اندر بچوں پریشانی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ابتدا سے عربی ادب کی کتابوں پر دھیان نہیں دیتے، جو لفظ آتے ہیں کتاب میں ان کو وہ یاد نہیں کرتے۔ یہ پریشانی صرف اس لیے ہوتی ہے، ورنہ اگر جو لفظ کتاب میں ہمارے سامنے آئے ہم اس کو اگر ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ 2-3 سال کے اندر پریشانی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ صرف آپ کا کام یہ رہ جاتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کر جملہ بنانا، اور جملہ بنانا، مشق کرنا، عربی بولنا، یہ سب مشق کرنے پر ہے۔ جتنا آپ مشق کریں گے اتنی آپ کو عربی بولنا اور لکھنا آئے گی۔ تو بیٹا آپ یہ تہیہ کریں کہ جب آپ روزانہ وقت دے ہی رہے پڑھنے کے لیے تو آپ اپنے دل میں یہ عہد کر لیں کہ عربی زبان کی جو کتاب ہم پڑھیں، مثلا یہاں پر فیض الادب ہم پڑھیں گے، تو ہم یہ عہد کر لیں کہ اس عربی زبان کی اس کتاب کا ہر لفظ ہمیں یاد کرنا ہے۔ جو الفاظ کتاب میں، لیسن میں، سبق میں آئیں گے، ہر سبق کے لفظوں کو ہمیں یاد کرنا ہے، ان کے معانی یاد کرنا ہے، اور اگر کہیں پر مفرد آئے تو اس کی جمع کیا ہے وہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے، کہیں جمع آئے اس کا مفرد کیا ہے وہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس سال تو آپ میزان الصرف بھی پڑھیں گے، تو میزان الصرف سے افعال بھی معلوم ہو جائیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل حال ہے یا فعل مستقبل ہے، کیا ہے وہ بھی سب معلوم ہو جائے گا۔ تو اگر بچوں میری ان باتوں پہ آپ نے توجہ دی اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا ہی آپ نے اگر کیا تو عربی سیکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو عربی سیکھنا اتنا مشکل ہے کہ 11 سال طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ان کو عربی نہیں آ پاتی ہے۔ تو میری اسی بات پر خاص توجہ دینا ہے کہ ہر لفظ کا آپ کو ابھی معنی یاد کرنا ہے۔ اگر بیٹا یہ ہر لفظ کا معنی یاد نہیں کر پائے تو آپ کو ترجمہ لگانا بھی آنے والے وقت میں مشکل ہو جائے گا۔ تو میری اس بات کو دھیان میں رکھنا۔ ادب کی کتاب شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ تمہیدی طور پر یہ جملے، یہ کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ کلمات پر آپ توجہ دینا، اس کے مطابق عمل کرنا اور الفاظ کو یاد کرنا، ان کے معانی کو یاد کرنا۔ اب بیٹا شروع کرتے ہیں فیض الادب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ احسن الخالقین الذي فضل رسولنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على جمیع العالمین۔ الحمد للہ، بیٹا الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور الف لام چونکہ استغراق کے لیے، استغراق کا مطلب جتنی تعریفیں ہیں سب کو گھیرنا، تو استغراق کے لیے تو معنی ہوگا الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، احسن الخالقین، جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، الذی فضل رسولنا، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، الذی فضل رسولنا، الذی بمعنی، الذی اس میں موصول ہے بمعنی وہ جو، الذی جس نے، فضل فضیلت دی، رسولنا محمدن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جمیع العالمین سارے جہانوں پر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے، جس نے الذی فضل رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع العالمین، جس نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر، عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالم کا معنی ہوتا ہے جہان، دنیا، جمیع العالمین تمام جہان، کہا گیا ہے 18,000 جہان ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں،
ساری مخلوقات پر، سارے جہان پر، ساری دنیا کائناتوں پر اللہ نے ہمارے نبی کو فضیلت بخشی۔ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اور درود و سلام نازل ہوں، درود و سلام اور درود و رحمت نازل ہوں علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے بیٹا انگوٹھی، اور مہر، چونکہ مہر بیٹا سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ ہمیں کوئی مضمون لکھتے ہیں، کوئی فتویٰ لکھتے ہیں، تو سب سے فتویٰ لکھ کر اس کے آخر میں مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہر سے پہلے پہلے جتنا لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ ہمیشہ مہر آخر میں لگائی جاتی ہے، تو مہر جو ہے وہ آخر کے معنی میں ہوتی ہے۔ خاتم آخر کا معنی ہے، تو خاتم الانبیاء کا معنی ہوا سارے نبیوں میں آخری نبی، یعنی ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ معنی ہے۔ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ، تو معنی ہوگا درود و سلام نازل ہوں نبیوں میں سے سب سے آخر پر، یعنی آخری نبی پر۔ والمرسلین، مرسل کی جمع ہے مرسلین، مرسل کا معنی رسول، مرسلین رسولوں میں سب سے آخری رسول پر۔ وعلیہم، اور ان پر نازل ہو، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر نازل ہو، وصحبہ، اور ان کے صحابہ پر نازل ہو، وازواجہ، اور ان کی بیویوں پر رحمت نازل ہو۔ ازواج زوج کی جمع ہے، بیوی بھی معنی ہوتا ہے اور زوج کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا زوج المرأتی، تو معنی ہوگا بیوی کا شوہر، اور ہم نے کہا زوج الرجلی، تو اس کا معنی ہوگا آدمی کی بیوی، مرد کی بیوی۔ تو زوج کا معنی دونوں ہوتا ہے، بیوی بھی اور شوہر بھی۔ وَأَزْوَاجِهِ، اور اس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر رحمت نازل ہوں۔ کون سی بیویاں؟ امہات المومنین، جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ امہات یہ امن کی جمع ہے بیٹا، تمام مومنین کی مائیں ہیں، مومنین یہ مومن کی جمع ہے۔ وَابْنِهِ الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ الْجِيلَانِ أَجْمَعِينَ، اور رحمت نازل ہو ان کے فرزند پر۔ ابن ہی ضمیر کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرزند پر، ان کے بیٹے پر۔ کون ہے وہ بیٹے؟ ویسے والے بیٹے نہیں، حقیقی جسے کہے، نسبی بیٹے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نسب سے ہیں، نسل سے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو سادات کرام سے ہیں۔ وابنہ الغوث العظم، اور آپ کے نسلی بیٹے حضرت غوث اعظم جیلانی، ان تمام پر اجمعین، تمام پر رحمت نازل ہو۔ یہ خطبہ ہوا بیٹا۔ مصنف نے اپنی کتاب کے شروع میں بسم اللہ بھی لکھی، اور اپنے کتاب کے شروع میں خطبہ بھی لکھا۔ بسم اللہ اور خطبہ، اور ہمارے تمام بزرگ جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو بسم اللہ بھی لکھتے ہیں اور خطبہ بھی لکھتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جس میں بھیجا جاتا ہے اسی کو خطبہ کہتے ہیں بیٹا۔ خطبہ کا معنی ویسے تو تقریر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خطبہ کا معنی یہی ہے، یعنی وہ تحریر جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اور اصحاب پر درود بھیجا جائے، تو ایسی تعریف خطبہ کہلاتی ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر دیکھو اللہ کی تعریف ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر تمام پر درود و سلام پیش کیا، تو اس کو ہم نے خطبہ کہا۔ اور اس خطبے سے پہلے مصنف نے بسم اللہ لکھی۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے اور خطبہ سے شروع کیا ہے۔ دونوں سے کیوں شروع کیا؟ تو بیٹا شروع کرنے کی وجہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شروع اس لیے کیا بسم اللہ سے بھی اور خطبہ سے بھی، کہ تاکہ قرآن پاک کی اقتداء ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع ہو جائے۔ قرآن پاک کی اقتداء کیسے؟ دیکھو قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے،
اور اس کے بعد الحمدللہ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے نا. تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کو کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے اور اس کے بعد میں اللہ کی تعریف ذکر کرنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہے. تو قرآن پاک کی اقتدا کرتے ہوئے مصنف نے بھی اپنی کتاب، چونکہ کتاب لکھنا طلباء کے فائدے کے لیے، قوم کی ہدایت کے لیے، یہ بھی بہت بڑا عظیم کام ہے. اس لیے مصنف نے ایک عظیم کام شروع کیا ہے. تو اس لیے مصنف نے پہلے بسم اللہ لکھی اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ لکھی، اللہ رب العزت کی حمد و تعریف ذکر کی، یعنی خطبہ لکھا. تو قرآن پاک کی اقتدا ہو گئی اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی اتباع بھی ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع. مانا ہے کہ ہر عظیم الشان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے فہو اقطع، تو وہ ادھورا رہتا ہے. بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے. یہ حدیث پاک میں. تو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے مصنف نے پہلے بسم اللہ کو ذکر کر دیا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم، کہ ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے، کٹا ہوا رہتا ہے. کٹا ہوا رہنا، ادھورے رہنے کا مطلب یہ کہ بے برکتی ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں سرکار نے حمد کی عظمت کو بیان کیا ہے، بسم اللہ کے سے آغاز کرنے کی اہمیت کو سرکار نے بیان فرمایا ہے. تو حدیث پاک، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے مصنف نے یہاں پر اپنی کتاب کو بسم اللہ سے اور اللہ کی حمد سے شروع فرمایا. تو اگر آپ سے سوال کیا جائے بچوں کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے اور اللہ کی حمد سے کیوں کیا ہے، تو جواب آپ کا یہی ہوگا کہ مصنف نے اس لیے آغاز کیا بسم اللہ اور اللہ کی حمد سے تاکہ قرآن پاک کی اقتدا ہو جائے اور حدیث پاک کی اتباع ہو جائے، حدیث پاک پر عمل ہو جائے. اب حدیث پاک کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اگلے صاحب کتاب عربی کے جملے بتانے سے پہلے، لکھنے سے پہلے کچھ ضروری اصطلاحات بیان کر دے رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ اصطلاحات معلوم ہو جائیں، اور اصطلاحات کے معلوم ہونے کے بعد آپ جملے کے اندر سمجھ سکیں کہ اس جملے میں کون سا لفظ کیا بن رہا ہے. بیٹا ہم اردو میں بولتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس قلم ہے، تو یہ ہم نے کہا یہ قلم ہے، اردو میں ہم نے کہا یہ قلم ہے. اب یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک یہ اور ایک قلم، دو لفظ ہوئے. دو لفظ الگ الگ تھے، ہم نے ان کو آپس میں جوڑ کر جملہ بنا لیا. تو دو کلموں کو ملا کر ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کر دی جائے، ایک کلمے کو دوسرے کے لیے ثابت کر دیا جائے، تو یہی ثابت کرنے کا نام بیٹا اسناد ہوتا ہے. ایک امر کی ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کر دی جائے تو یہی نسبت کرنے کا نام بیٹا اسناد ہوتا ہے. تو میں نے، میرے پاس رکھی ہوئی ایک چیز ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ، اور پھر اس چیز کے لیے میں نے قلم ہونے کو ثابت کیا اور میں نے کہا یہ قلم ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، تو کتاب تو بہت ساری ہوتی ہیں نا، لیکن آپ نے جو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا اور ہم نے اور کہا آپ نے یہ کتاب کون سی ہے؟ کتابیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کہا یہ کتاب فیض الادب ہے.
تو جو ہمارے سامنے کتاب ہے اس کے لیے ہم نے کس کا اس بات کیا، کون سی چیز ثابت کی؟ فیض الادب ہونا. تو فیض الادب ہونے کی نسبت بیٹا ہم نے اس کتاب کی طرف کر دی. ٹھیک ہے، تو ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر دیتے ہیں تبھی جملہ بنتا ہے بیٹا. تو جس چیز کی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے یا ایک چیز کو ثابت دوسری چیز کے لیے کیا جائے تو یہ نسبت کرنا اور ثابت کرنے کا نام بیٹا اسناد ہے. اسی کو عربی زبان میں نحویوں کی اصطلاح میں اسناد کہتے ہیں. جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے دوسرے کے لیے، جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، جس چیز کی اسناد کی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے، اس کو نحویوں کی اصطلاح میں مسند کہتے ہیں. اور جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس چیز کو نحویوں کی اصطلاح میں مسند الیہ کہتے ہیں. مسند الیہ، الیہ کا مطلب اس کی طرف، مسند نسبت کیا ہوا، مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی. بیٹا میں ایک جملہ بول رہا ہوں اور اس جملے کو میں سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا ذالک الکتاب، ذالک کتابن، کیا کہا میں نے؟ ذالک کتابن. اس کا معنی ہے وہ کتاب ہے. تو ذالکہ سے ہم نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا، جس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا اس چیز کے لیے ہم نے کتاب ہونا ثابت کیا. بلکہ ہم یہ کہیں کہ کتاب کی نسبت ہم نے اس چیز کی طرف کر دی ہے. اب اس مثال میں بیٹا ایک ہے ذالکہ اور ایک ہے کتاب. تو اب اس مثال میں کتاب کی نسبت ہم نے ذالکہ کی طرف کی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ یہاں پر کون مسند ہے اور کون مسند الیہ ہے؟ یاد رہے جس کی نسبت کی جائے وہ مسند ہوتا ہے اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے. اب اس مثال میں ذرا مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے، تو ذالکہ مسند الیہ ہے اور کتاب مسند ہے. تو بیٹا یہاں پر ہم نے تین باتیں بتائی تھیں، ایک اسناد، ایک مسند، ایک مسند الیہ. یہ تین باتیں بتائیں، تینوں کی تعریفیں یاد کرنا ہے. ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا یہ اسناد کہلاتا ہے. اب جس چیز کی نسبت کی گئی ہو اس کو مسند کہیں گے اور جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو مسند الیہ کہیں گے. یہ تین باتیں بیٹا آج کے اس سبق میں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور تینوں کی تعریفیں یاد کرنا چاہیے. صاحب کتاب یہاں پر یہی تینوں چیزیں ذکر کریں گے. کہتے ہیں بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح، یعنی نحوی کچھ اصطلاحات ہیں ان کی توضیح، ان کی وضاحت کر رہے ہیں صاحب کتاب. نحوی یعنی علم نحو کی کچھ خاص باتیں ہیں، ان کی کچھ وضاحت کر رہے ہیں تاکہ بچے اس کو سمجھ لیں اور عبارت میں ان کو سمجھ میں آنے لگے. کہتے ہیں مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے. مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو. ٹھیک ہے، جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ مسند اور جس کے لیے ثابت ہو رہی ہے وہ مسند الیہ. صاحب کتاب مثال سے بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں جیسے زید ہوشیار ہے. تو زید ہوشیار ہے بیٹا، یہاں پر زید کے لیے ہوشیار ہونا ثابت کیا جا رہا ہے. اب اس مثال میں زید مسند الیہ ہوگا اور ہوشیار مسند ہوگا. اب اسی کی ہم عربی بنا دیں تو ہم کہیں گے زید نبیہن. نبیہن کا معنی ہوشیار. زید نبیہن، زید ہوشیار ہے. اب زید مسند الیہ ہوگا اور نبیہن مسند کہلائے گا. فرماتے ہیں اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے. اور جیسے پڑھا بکر نے
یہ مثال دی پڑھا بکر نے. اس مثال میں پڑھا مسند، کیونکہ پڑھنا ثابت کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ بکر کے لیے. تو پڑھا یہ مسند اور بکر مسند الیہ ہے. اب اسی کی ہم عربی بنائیں پڑھا بکر نے، تو ہم کہیں گے قرأ زیدن. کیا کہیں گے؟ قرأ زیدن، زید نے پڑھا. تو اب یہاں پر قرأ چونکہ فعل ہے وہ مسند ہوگا اور زیدن مسند الیہ ہوگا. قرأ بکرن، بکر نے پڑھا تو قرأ فعل ہوگا اور بکرن اس کا فاعل ہوگا، یعنی قرأ مسند ہوگا اور بکرن مسند الیہ ہوگا. فرماتے ہیں اس مثال میں پڑھا بکر نے، اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ ہے. اور ایسے ہی فعل مجہول کی مثال دے رہے ہیں، جیسے دیکھا گیا چاند. یہاں پر دیکھا جانا کس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے؟ چاند کے لیے. تو جو چیز ثابت کی جائے وہ مسند، اور جس کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند الیہ. تو چاند کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے تو چاند مسند الیہ ہو جائے گا، اور دیکھا گیا یہ مسند ہو جائے گا. دیکھا گیا چاند، اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے. بیٹا کوئی بھی جملہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، جس کلام میں مسند اور مسند الیہ دونوں جمع ہو جائیں تو اس کلام کو بیٹا جملہ کہتے ہیں، اسے کلام بھی کہتے ہیں. جملہ بھی کہتے ہیں اسے اور اسے کلام بھی کہتے ہیں. تو مسند اور مسند الیہ دونوں جمع ہو جائیں. مثلا ہم نے کہا زید عالم، زید عالم ہے. اب اس مثال میں مجھے بتاؤ عالم ہونے کا ثبوت کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ زید کے لیے کیا جا رہا ہے. جس کے لیے ثابت کیا جائے کوئی چیز، جس کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند الیہ کہلائے گا، اور جو چیز ثابت کی جائے وہ مسند کہلائے گا. لہذا زید عالم میں ہم نے عالم ہونا ثابت کیا ہے، عالم ہونے کی خبر دی ہے. کس کی؟ زید کے عالم ہونے کی خبر دی ہے. تو یہاں پر عالم ثابت کیا ہے، عالم ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، لہذا عالم مسند ہوگا اور زید وہ مسند الیہ ہوگا. زید عالم، زید عالم ہے. اب مسند و مسند الیہ یہاں پر جو جمع ہو گئے، مل کر پا لیے گئے، تو مسند اور مسند الیہ کے مجموعہ کو بیٹا جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. اسی کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعہ کو کہتے ہیں. یعنی دونوں جب اکٹھے پا لیے جائیں تو دونوں کو جب دیکھا جائے تو اس کو مجموعہ، اسی مجموعہ کو جملہ کہتے ہیں. جیسے زید ہوشیار ہے تو پڑھا بکر نے، دیکھا گیا چاند. ان سب مثالوں میں مسند اور مسند الیہ دونوں جمع ہیں. زید ہوشیار ہے تو زید مسند الیہ ہے، ہوشیار ہے یہ اس کا مسند ہے. مسند الیہ جمع ہو گئے تو اس کو کہیں گے کہ یہ جملہ ہے. پڑھا بکر نے، پڑھا مسند ہے اور بکر یہ مسند الیہ ہے. مسند اور مسند الیہ دونوں جمع ہو گئے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جملہ ہے. دیکھا گیا چاند، دیکھا گیا یہ مسند ہے اور چاند مسند الیہ ہے، لہذا کہا جائے گا کہ یہ مسند و مسند الیہ مل کر ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جملہ ہے. تو بیٹا یہاں پر آپ نے چند باتیں یاد کری ہوں گی، سمجھی ہوں گی. ایک تو اسناد کسے کہتے ہیں، دوسرا مسند کسے کہتے ہیں، تیسرا مسند الیہ کسے کہتے ہیں، اور چوتھی بات جملہ کسے کہتے ہیں. یہ چاروں کی تعریف بیٹا آپ کو یاد کرنا ہے. یہی چاروں کی تعریفوں کا یاد کرنا یہی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے.